روشنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة الحجرات: انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ محترم بھائیو، بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف کا ہو جانا یہ یقینی بات ہے، تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر ایک سماجی مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سماج کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا ہو جانا، لوگوں کا گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ جانا، یہ ایک فطری بات ہے۔ ایسی صورت میں جو سرکردہ شخصیات ہوں، جو اچھے لوگ ہوں، جن کی سماج کے اندر پکڑ ہو، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مسلمان یا مومنین دوسرے مومنین کے بھائی بھائی ہیں، جو ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف ابھارتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی سماج کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف راغب کرے اور برائیوں سے روکے۔ ہر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر انسان خطا اور نسیان کا، گناہوں کا پتلا ہوتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ سماج کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم کسی اپنے بھائی کے اندر کوئی اچھائی دیکھیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کی تکریم ہونی چاہیے، اور اگر کسی بھائی کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی خرابی ہو، تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سماجی ذمہ داری ہے ہم سب کی۔ اصلاح کا جو طریقہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو نہایت ہی حکمت اور مصلحت کے ساتھ، نرمی اور شفقت کے ساتھ بلاؤ، اور ایسا جارحانہ انداز نہ ہو کہ لوگوں کا سماج کے اندر ان کی توہین مقصود ہو، ان کی انسلٹ مقصود ہو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جبکہ یہ مومنین کی نہیں بلکہ منافقین کی خصلت ہے کہ منافقین کا رویہ جو ہے وہ ظاہری کچھ اور ہوتا ہے، باطنی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ظاہر میں آپ کی چاپلوسی کریں گے، مکاری کریں گے، اور باطن میں وہ پیٹھ پیچھے وہ آپ کی واہ واہی کریں گے۔ یہ منافقین کی خصلت ہے، اور انہی منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ منافقین جن کا رویہ دو طرفہ ہوتا ہے، چاپلوسانہ اور مکارانہ ہوتا ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، نبی کو ایسے لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی نے ان منافقین سے دور رہنے کی جو ہے تعلیم دی۔ یہ منافقین اسلام کے لیے سب سے بڑے جو ہے وہ تھے، دشمن تھے۔ اس لیے منافقین کے رویوں سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے، اور اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی کمی دکھائی دے رہی ہو تو اس کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو حل کرنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے سماج کے اندر رہتے ہوئے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, اور اگر ہمارے سماج کے اندر کوئی برائی ہے, اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی توفیق عطا فرما. آمین. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.